اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رکن چہارم، منشیات، کیمیائے سعادت کا چوتھا رکن۔ یہ 10 اصل پر مشتمل ہے۔ اصل اول، توبہ۔ اے عزیز، معلوم ہو کہ گناہوں سے باز آنا اور خداوند تعالیٰ کی رجوع کرنا مریدوں کا پہلا قدم ہے، اور سالکان راہ طریقت کی ہدایت اسی میں ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے، اس لیے کہ آغاز پیدائش سے آخر عمر تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں ہی سے ہو سکتا ہے، انسانوں سے ناممکن ہے۔ اور تمام عمر معصیت میں گرفتار رہنا اور خداوند تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا شیطان کا کام ہے۔ توبہ سے معصیت کا راستہ ترک کرنا اور اطاعت الہی اختیار کرنے کا کام آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ہے۔ جو کوئی توبہ کر کے گزشتہ تقصیرات کا علاج کر لیتا ہے، گویا اس نے آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت درست کر لی ہے۔ مگر تمام عمر طاعت میں بسر کرنا آدمی سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی آفرینش سے ہی اس کو ناقص اور بے عقل بنایا گیا ہے، اور سب سے پہلے شہوت نفسانی کو اس پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور یہ شہوت نفسانی شیطانی ہتھیار ہے، اور عقل کو جو شہوت کی دشمن ہے اور فرشتوں کے جوہر کا نور ہے، اس کے بعد پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ شہوت غالب ہو گئی تھی اور اس نے دل کے قلعہ کو زبردستی قبضہ میں کر لیا تھا۔ بس عقل بضرورت پیدا کی گئی اور توبہ مجاہدہ کی ضرورت پیش آئی تاکہ فتح حاصل کی جائے اور اس قلعہ کو شیطان کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے۔ توبہ انسانی ضرورت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ توبہ انسانی ضرورت ہے، اور یہ سالکوں کا پہلا قدم ہے۔ جب شریعت کے نور اور عقل کے نور سے بیداری حاصل ہوگی اور وہ ہدایت یعنی راہ اور ضلالت یعنی بے راہی میں تمیز کر سکے گا۔ بس یہ تو ایک فریضہ ہے، جس کے معنی ضلالت و گمراہی سے لوٹنا، واپس ہونا اور ہدایت کے راستہ پر قدم اٹھانا ہے۔ توبہ کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو توبہ کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ گویا جو کوئی فلاح کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ توبہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مغرب کی جانب سے آفتاب نکلنے یعنی قیامت سے پہلے توبہ کی، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گناہ سے پشیمان ہونا توبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ مخلوق کے راستے میں جو لاف کی جگہ ہے مت کھڑے ہو۔ جو کوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے تو جو کوئی گزرتا ہے اس پر ہنستا ہے، اور اگر کوئی عورت وہاں پہنچ جاتی ہے تو اس سے بری باتیں کرتا ہے، اور وہ شخص وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹتا جب تک دوزخ اس پر واجب نہیں ہو جاتی، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں ہر روز 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے، حق تعالیٰ اس کے گناہ کاتب اعمال فرشتوں کو بلا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں اور اس محل کو جہاں سے معصیت اور گناہ سرزد ہوا ہے فراموش کر دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی معصیت پر کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حق تعالیٰ بندے کی توبہ سکرات موت یعنی موت کے غرغرہ سے پہلے تک قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دست کرم فراخ فرمایا ہے جو دن میں گناہ کرے اور رات تک توبہ کرے، یا اور اس کے لیے جو رات میں گناہ کرے اور دن تک توبہ کر لے، وہ اس وقت تک توبہ قبول فرمائے گا جب تک آفتاب مغرب سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، توبہ کرو، میں ہر روز 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہگار ہو، لیکن اچھے گناہگار وہ ہیں جو توبہ کیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ مزید فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گناہ سے توبہ یہ ہے کہ پھر کبھی اس کا قصد نہ کرے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جنہوں نے دین میں جدا جدا راہیں نکالی
اور کئی گروہ ہو گئے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہ لوگ دین کو پراگندہ کرنے والے اہل بدعت ہیں۔ ہر گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر اہل بدعت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے تو انہوں نے زمین پر ایک مرد کو دیکھا جو ایک عورت سے زنا کر رہا تھا۔ آپ نے اسی وقت اس شخص کے لیے بد دعا کی اور وہ دونوں اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ ایک دوسرے شخص کو مبتلا معصیت دیکھا، آپ نے اس کے حق میں بھی بد دعا فرمائی۔ اس وقت وحی آئی، اے ابراہیم، ان بندوں سے درگزر کرو کہ یہ 3 کاموں میں سے ایک کام کریں گے، یا تو توبہ کریں گے اور میں اس کو قبول کروں گا، یا وہ مغفرت پائیں گے، میں ان کو بخش دوں گا، یا ان کے ایسا فرزند پیدا ہوگا جو میری بندگی کرے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے ناموں میں سے ایک نام صبور ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کیا، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب مغفرت سے پہلے نہ بخش دیا ہو، یعنی گناہ پر پشیمان ہونے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی طلب مغفرت سے پہلے ہی بخش دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانب مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کی وسعت 70 سالہ یا 40 سالہ راہ ہے۔ اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے واسطے کھول دیا ہے۔ یہ دروازہ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں کھلا ہے، اور جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے یہ کھلا رہے گا، یعنی یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، دوشنبہ اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں، اور جو مغفرت چاہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور جو اولاد کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے، اور جن دلوں میں کینہ بھرا ہے ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ حق تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس عرابی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو لکو دک صحرا میں سو گیا ہو اور اس کا اونٹ جس پر مال و متاع لدا ہو، جب سو کر اٹھے تو اس اونٹ کو نہ پائے، اس کی تلاش میں لگ جائے، پھر اس کو یہ خوف پیدا ہو کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے گا، اور وہ اپنی جان سے بیزار ہو کر کہے کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے، اور وہ تلاش سے باز رہ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئے اور ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ کر سو جائے تاکہ اس حال میں موت آ جائے، اس کو نیند آ جائے، اور پھر جب وہ سو کر اٹھے تو دیکھے کہ اس کے سرہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت وہ شکر الہی بجا لائے اور کہے، بار الہی تو میرا آقا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ خوشی کی شدت میں اس کی زبان لڑکھڑائے اور غلطی سے کہے کہ الہی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ خوشی کے مارے صحیح الفاظ زبان سے ادا نہ ہو سکیں تو اس بندے کی خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کی حقیقت۔ اے عزیز، توبہ کی حقیقت وہ نور معرفت اور وہ نور ایمان ہے جو آدمی کے دل میں پیدا ہو، اور اس کے ذریعہ سے وہ یہ جان لے کہ گناہ زہر قاتل ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے یہ زہر بہت سا کھا لیا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہے تو ضرور ندامت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا، مثل اس شخص کے جو زہر کھا کے پشیمان ہو اور موت سے ڈر گیا۔ اب اس پشیمانی اور ڈر کے باعث وہ حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کرنے لگتا ہے اور پھر دوا کی تلاش کرتا ہے تاکہ باقی اثر بھی زائل ہو جائے۔ اسی طرح جب یہ شخص دیکھتا ہے کہ اس نے جو کچھ معصیت کی اور فسق کو اختیار کیا وہ زہر امیز شہد کی طرح ہے جو بالفعل میٹھا تھا لیکن آخرکار میں اذیت دے گا، تو اس طرح وہ اعمال گزشتہ پر نادم ہو اور دہشت کی آگ اس کے دل میں سلگنے لگی کہ اب وہ تباہ ہو گیا، اور اس خوف اور دہشت کی آگ سے گناہ اور معصیت کی رغبت بالکل نہ پائے اور حسرت دل میں پیدا ہو، اور یہ ارادہ کرے کہ اب ایام گزشتہ کا تدارک کروں گا اور آئندہ کبھی گناہ کا نام نہیں لوں گا، اور ظلم و جفا سے باز رہ کر مہر و وفا کا راستہ اختیار کروں گا۔ اگر جس طرح پہلے وہ ناز، تبخر، خوشی اور غفلت میں غرق تھا، اب وہ سراپائے نالا و زاری بن جائے
اور حسرت و بے قراری اس سے ظاہر ہونے لگے۔ اسی طرح پہلے وہ غفلت شعاروں کی صحبت میں بیٹھا تھا، اب ان کی بجائے عالموں اور عارفوں کی ہم نشینی اختیار کرے۔ بس جاننا چاہیے کہ توبہ اسی پشیمانی کو کہتے ہیں۔ نور ایمان و نور معرفت اس کی اصل جڑ ہے، اور اس کی شاخیں یہ ہیں کہ حال اول کو ترک کر دے، اپنے ہر ایک عضو کو معصیت اور مخالفت شرع سے بچائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں لگا دے۔ توبہ ہر شخص پر بہما اوقات واجب ہے۔ اس سلسلہ میں کہ توبہ ہر شخص پر بہما اوقات واجب ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی فرد بلوغ کی عمر پر پہنچنے پر حالت کفر میں ہو تو اس پر توبہ واجب ہے۔ اس کو لازم ہے کہ کفر سے توبہ کرے۔ اگر ماں باپ کی تقلید میں مسلمان ہے، زبان سے مقرر شہادت ادا کرتا ہے اور اپنے دل سے غافل ہے، تو واجب ہے کہ اس غفلت سے توبہ کرے اور ایسی تدبیر کرے کہ اس کا دل حقیقت ایمان سے خبردار ہو۔ ہماری اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ دلیل جو علم کلام میں مذکور ہے اس کو سیکھے، کیونکہ اس کا سیکھنا ہر ایک پر واجب نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ سلطان ایمان انسان کے دل پر اس طرح غلبہ حاصل کرے کہ یہ اس کا سراپائے محکوم بن جائے۔ اس سلطان ایمان کے غلبہ اور حکمرانی کی علامت یہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق جسم سے ہے وہ تمام کے تمام سلطان ایمان کے حکم کے مطابق ہو، شیطان کی اطاعت اس میں نہ پائی جائے، اور جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ زنا کرے اور زنا کے وقت وہ مومن رہے، اور کوئی چوری کرے اور چوری کے وقت مومن رہے۔ اس ارشاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصود نہیں کہ وہ حالت زنا یا حالت وزدی میں کافر ہے، لیکن ایمان کی چونکہ بہت سی فروع ہیں، اور ان میں سے ایک فرع یہ ہے کہ زنا کو زہر قاتل سمجھے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی زہر کو جان بوجھ کر نہیں کھاتا۔ پھر اگر زنا کا مرتکب ہو تو سمجھ لے کہ شہوت کے سلطان نے اس کی شاہ ایمان کو شکست دے دی ہے، اور اس کی غفلت سے ایمان غائب ہوا، یا اس کا نور شہوت کی ظلمت میں چھپ گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اول تو کفر سے توبہ واجب ہے اگر کافر نہیں ہے بلکہ ایمان تقلیدی اور عادتی رکھتا ہے تو توبہ کرے، اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اغلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی گناہ سے پاک اور خالی نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بھی توبہ واجب ہے۔ اگر اس کا تمام ظاہر معصیت سے خالی اور پاک ہے تو پھر اپنے باطن پر نظر ڈالے کہ وہ حسد، کبر، غرور، ریا اور اسی قسم کے دوسرے گناہوں اور مہلکات سے خالی نہیں ہوگا جو دل کی ناپاکیاں ہیں اور گناہوں کی جڑیں ہیں۔ ان سب سے توبہ واجب ہے تاکہ ہر ایک کو حد اعتدال پر لے آئے اور ان تمام شہوتوں کو عقل و شرع کا مطیع بنا دے۔ اور یہ بات بڑی ریاضت چاہتی ہے، اور اگر انسان ان برائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ وسوسوں، برے خیالات اور نفس کے خطروں سے پاک نہیں ہوگا، اور ان تمام چیزوں سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر ایسا ہے کہ ان تمام مذکورہ باتوں سے بھی خالی ہے تب بھی وہ بعض احوال میں ذکر حق سے غفلت کرتا ہوگا اور خداوند تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، خواہ وہ ایک لحظہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہ بھی تمام نقصانات کی اصل ہے کہ انسان لحظہ بھر کے لیے بھی خدا کو فراموش کر دے۔ اس سے بھی توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر بالفرض ہمیشہ ذکر و فکر میں مصروف رہتا ہے اور ذکر الہی سے کبھی غافل نہیں ہوتا تو اس صورتحال کے بھی مختلف درجے ہیں، اور جب وہ ایک درجہ ہے تو بنسبت ورجہ فوق کے وہ حالت نقصان میں ہے، تو درجہ نقصان پر قناعت کرنا جبکہ درجہ فوق کو پا سکتا ہے خسارت کا سبب ہے، اور اس پر توبہ واجب ہے۔ اور یہ جو حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ہر روز 70 بار توبہ کرتا ہوں، اس سے مراد یہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر ہمیشہ ترقی میں تھی، ایک درجے سے دوسرے درجہ فوق کی جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دوسرے قدم میں ایسا کمال نظر آتا تھا کہ پہلا قدم اس دوسرے قدم کی بنسبت کم درجہ نظر آتا تھا، تو آپ کا استغفار کرنا اس پہلے قدم کے سلسلہ میں تھا جو دوسرے قدم فوق سے کم پایا تھا۔ اس کو بلا تشبیہ ایک مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی ایک کام کیا جس کے عوض اس کو 1 درہم ملا اور وہ 1 درہم پا کر خوش ہوا، اور اگر اس کو یہ خیال پیدا ہو کہ وہ تو 1 درہم کی بجائے 1 دینار کما سکتا تھا اور اس نے 1 درہم پر قناعت کی، تو یقیناً غمگین ہوگا، اور جب وہ 1 دینار کمانے لگے تو شاد ہوگا اور سمجھے گا کہ بس 1 دینار سے زیادہ کمانا ممکن نہ تھا۔ لیکن جب اس کو یہ گمان ہوا کہ وہ گوہر پیدا کر سکتا تھا
जिस की कीमत 1000 दीनार होती तो उस वक्त वो अपनी तकसीर से पशेमान होगा कि क्यों ना गौहर कमाया और दीनार पर कनात की, बस वो पशेमानी के साथ तौबा भी करेगा। इसी मुकाम पर बुजुर्गों ने कहा है, हसनातुल अबरार सय्यातिल मुकर्रबीन, मुराद ये है कि पारसाओं का कमाल मुकर्रबीन के हक में नुकसान की इलामत है और इससे वो इस्तगफार करते हैं। जहां अगर कोई ये सवाल करे कि इस गफलत और दर्जाते कमाल में तकसीर से तौबा करना तो फजाइल में दाखिल है, फर्ज नहीं है, तो फिर ये क्यों कहा गया कि इससे तौबा वाजिब है? इसका जवाब यह है कि वाजिब की 2 किस्में हैं। एक तो वाजिब फतवा ज़ाहिरी के एतबार से है, जो अवाम के दर्जा के मुवाफिक है। अगर उसमें मशगूल हो तो दुनिया में वीरानी और खलल पैदा ना हो और वो दुनिया की जिंदगानी में मशगूल रहें। ये वाजिब वो है जो उनको अज़ाब दोज़ख से बचाता है, और दूसरा वाजिब वो है कि अगर अवाम उसको बचा ना लाए तो दोज़ख का अज़ाब तो उन पर नहीं होगा, लेकिन दर्जा कमाल पर पहुंचने की आग दिल में मुश्तिल रहेगी। इस वक्त जब वो आखिरत में कुछ लोगों को खुद से बालातर देखेंगे तो ये हसरत और पशेमानी भी एक अज़ाब ही की तरह है। तो इससे छूटने के लिए तौबा वाजिब है। चुनाचे दुनिया ही में हमारा मुशाहिदा है कि अगर किसी को अपने हमसरों से ज्यादा शान और शौकत हासिल होती है तो उसके दूसरे हमसर गमगीन होते हैं और हसरत की आग उनके दिलों में भड़कने लगती है। हालांकि मारपीट, हाथ काटने और तावान लेने के गम से महफूज रहा। चुनाचे इसी हसरत के बायस रोजे कयामत को यौम तगाबुन कहते हैं, यानी नुकसान और हसरत का दिन, क्योंकि इस रोज कोई शख्स नुकसान से खाली नहीं होगा। जिसने इबादत नहीं की होगी उसको हसरत होगी कि हाय मैंने इबादत क्यों नहीं की, और जिसने इबादत की है उसको हसरत होगी कि इससे ज्यादा इबादत क्यों नहीं की। इस वजह से हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया किराम रहमतुल्लाह ताला की ये आदत थी कि हत्तल मुक़दूर इबादत इलाही में कसूर नहीं करते थे, ताकि कल कयामत में उनको हसरत व पशेमानी का सामना न हो। चुनाचे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्तन भूखे रहा करते थे और आपको मालूम था कि खाना खाना मना नहीं है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे अतार पर हाथ रखा तो मुझे रहम आया और मैं बेइख्तियार रोने लगी और मैंने कहा कि मेरी जान आप पर कुर्बान जाए, अगर आप पेट भरकर खाना तनावुल फरमाएं तो इसमें क्या नुकसान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे गरामी बरादरान यानी पैगंबरान उलुल अज़्म जो मुझसे पहले गुजरे हैं, उन्होंने आखिरत की नेमतें और बुजुर्गियां हासिल की हैं। मैं डरता हूं कि अगर मैं दुनिया में फरागत से रहूं तो उनके मर्तबा से मेरा मर्तबा कम ना हो जाए। बस अपने भाइयों से छूट जाने की बनिस्बत चंद रोज की ये मेहनत और सख्ती मुझे पसंद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया नकल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर सर के नीचे रखकर सो गए। इब्लीस आपके पास आया और बोला कि आपने तो दुनिया तर्क कर दी थी, अब आप इससे पास क्यों आ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने क्या किया। उसने कहा कि आप पत्थर सर के नीचे रखकर आराम जो कर रहे हैं। ये सुनते ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को फेंक दिया और फरमाया कि ले, मुझे इतनी दुनियादारी से भी सरोकार नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना। एक बार सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नालैन मुबारक में नए तस्मे डाले थे। आपको वो तस्मे बहुत खुशनुमा मालूम हुए। आपने फरमाया कि ये नए तस्मे निकाल कर फिर वही पुराने तस्मे डाल दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक रोज दूध पिया। दूध पीने के बाद उनको ख्याल हुआ कि वो मुश्तिबा था। आपने हल्क में उंगलियां डालकर वो दूध उल्ट दिया। हालांकि इस कदर तकलीफ से वो दूध उल्टा गया कि ऐसा मालूम होता था कि इस काविश में आपकी जान निकल जाएगी। क्या उनको मालूम नहीं था कि अवाम का ये फतवा नहीं है। जाहिरी फतवा के लिहाज से इस दूध का उल्टना वाजिब नहीं था, लेकिन ऐ अजीज, फतवाए आम कुछ और है और सिद्दीकों के काम के खतरात और उनकी सख्तियां कुछ और हैं, और खुदावन ताला की मारिफत सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को हासिल है और उसकी राह का अंदेशा भी सबसे ज्यादा इन्हीं को हासिल है। तुम ये ख्याल न कर बैठना कि इन हजरात ने बेवजह ही ये तकालीफ बर्दाश्त की हैं। बस ऐ अजीज, इन बुजुर्गों और सिद्दीकों की पैरवी कर और फतवाए आम के झगड़ों में मत पड़ कि वो मामला ही कुछ और है। ऊपर जो कुछ हमने बयान किया, इससे तुम पर यह बात वाज़ेह हो चुकी होगी कि बंदा तमाम हालतों में तौबा का मोहताज है। चुनाचे हजरत अबू सुलेमान दरानी कदस्सराह ने फरमाया है
کہ اگر کوئی شخص اس بات پر پچھتاوے گا کہ اس نے اپنی عمر برباد اور ضائع کی تو یہی ایک غم مرتے دم تک کے لیے کافی ہے۔ بس جو گزشتہ زمانے کی طرح آئندہ زمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے وقت کو ضائع کرے، یعنی ایسے اسباب موجود ہوں جس سے اس کا آئندہ وقت برباد ہونا یقینی اور لازمی ہو، تو ایسا شخص غمگین کیوں نہ ہو۔ مثلا اگر کسی شخص کا قیمتی گوہر کھو گیا تو اس کا رونا بجا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سزا اور آفت پہنچنے کا ڈر بھی لگا ہو تو وہ تو اور زیادہ روئے گا۔ بس عارفوں کی نظر میں زندگانی کا ہر ایک لمحہ ایک گوہر بے بہا ہے جس کے ذریعہ سعادت ابدی حاصل ہو سکتی ہے۔ بس جب کسی شخص نے ایسے بے بہا گوہر کو معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو کر جو اس گوہر کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے ضائع کر دیا، بس اس شخص کا کیا حال ہوگا جب وہ اس معصیت پر واقف ہو، اور ایسے وقت واقف ہو جب حسرت سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوکاروں میں ہوتا۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہے کہ بندہ موت کے وقت جب ملک الموت کو دیکھے گا اور جان لے گا کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے تو اس کے دل میں حسرت کی ہوک پیدا ہوتی ہے، ایسی کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے ملک الموت، تم مجھے ایک دن کی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں اور عذر خواہی کر لوں۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ بہت سے دن تیرے پاس موجود تھے، اب جب عمر ختم کو پہنچی اور اب اس میں سے کچھ باقی نہیں رہا، اب اجل آئی، تب وہ کہے گا صرف ایک گھڑی کی مہلت دے دے۔ فرشتہ جواب دے گا کہ گھڑیاں بیت گئیں اور کچھ وقت باقی نہیں ہے۔ غرض جب وہ مایوس ہو جاتا ہے اس کا ایمان ڈاما ڈول ہونے لگتا ہے۔ بس اگر روز اول میں اس کی سرنوشت میں شقاوت ہے تو اس وقت وہ انکار اور شک کر کے بعد وقت ہو جائے گا، اور اگر صاحب سعادت ہے تو اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر ہیں۔ بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ کے ہر بندے کے ساتھ دو راز ہیں۔ ایک راز تو وہ جس وقت شکم پیدا کیا تو فرماتا ہے اے بندے، تجھے میں نے پاک و آراستہ کیا اور تیری عمر تجھے بطور امانت دی ہے، خبردار رہنا کہ موت کے وقت تو اس کو کس صورت واپس دے گا۔ اور دوسرا راز موت کے وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، اس امانت کا تو نے کیا کیا؟ اگر تو نے اس کو سنوارا ہے تو اس کا تجھے ثواب حاصل ہوگا، اور اگر تو نے اس کو ضائع کر دیا ہے تو دوزخ کو تیرا انتظار ہے، تیار ہو جا۔ توبہ کی قبولیت۔ معلوم کرنا چاہیے کہ جب توبہ کی شرط ادا ہوگی تو توبہ ضرور درجہ قبول کو پہنچے گی۔ جب تم نے توبہ کی ہے تو پھر اس کے مقبول ہونے میں شک نہ کرو، بلکہ اندیشہ اور فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ توبہ کی شرط ادا بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ معصیت محرومی کا سبب ہے۔ وہ شخص کہ جس نے انسان کے دل کی حقیقت کو پہچان لیا کہ وہ کیا ہے اور جسم سے اس کا کس طرح کا تعلق ہے، اور بارگاہ الہی سے اس کو کیسی نسبت ہے، اور کون سی بات اس کی محرومی کا سبب ہے، تو وہ اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ معصیت محرومی کا سبب ہے اور توبہ اس محرومی کا علاج ہے۔ قبولیت توبہ اسی کو کہتے ہیں۔ انسان کا دل ایک پاک گوہر ہے اور ملائکہ کی جنس سے ہے۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں حضرت الہیت کا جمال نظر آتا ہے، بشرطے کہ وہ اس دنیا سے بغیر کسی میل اور زنگ کے گزرا ہو۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کی آئینہ پر ہر گناہ کے صادر ہونے سے ظلمت طاری ہوتی ہے، اس کے برعکس طاعت و بندگی سے اس میں نور پیدا ہوتا ہے اور وہ معصیت کی ظلمت اور سیاہی کو دفع کرتا ہے۔ اس طرح طاعت کے انوار اور معصیت کی ظلمتیں دل کے آئینے پر بے بے طاری ہوتی رہتی ہیں۔ جب سیاہی بڑھ جاتی ہے اور انسان توبہ کر لیتا ہے تو طاعت کا نور اس ظلمت کو دور کر دیتا ہے اور دل پہلی جیسی صفائی اور پاکیزگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اس نے گناہوں پر اس قدر اصرار کیا ہے، یعنی گناہوں پر اس قدر مزاولت کی ہے کہ اس کے دل کے جوہر پر زنگ لگ گیا ہے اور اندر تک اس میں سرایت کر گیا، تو پھر اس کا تدارک اس آئینہ کے مانند ممکن نہیں جس کے اندر زنگ اثر کر گیا ہو۔ ایسا دل توبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، زبان سے البتہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے توبہ کی، لیکن اس کی خبر دل کو نہیں ہوتی اور نہ اس پر کچھ اثر ہوتا ہے۔
بس یاد رکھنا چاہیے جس طرح میلا کپڑا صابن سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح دل کی ظلمت بھی طاعت و بندگی کے انوار سے پاک ہو جاتی ہے۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلہ میں کئی ارشادات ہیں۔ فرمایا ہے، اے شخص، ہر ایک بدی کے بعد نیکی کیا کر، نیکی اس کو محو کر دے گی۔ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ ان کے ڈھیر آسمان تک جا پہنچے اور اس کے بعد توبہ کرو تو توبہ مقبول ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے پشیمان ہوتا ہے تو وہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ علماء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ ایسے طائف کے حق میں جس کا اوپر مذکورہ ہوا، ابلیس کہتا ہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نیکیاں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح پانی کپڑوں کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو بارگاہ الہی میں اس نے کہا کہ الہی، تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں جان ہے میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، جب تک وہ جیتا رہے گا میں توبہ کا دروازہ اس پر بند نہیں کروں گا۔ نقل ہے کہ ایک حبشی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، حضور، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا اور پھر آ کر دریافت کیا کہ جب میں گناہ میں مبتلا تھا تو کیا حق تعالیٰ مجھے دیکھتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ تجھے دیکھتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس حبشی نے ایک نعرہ مارا اور زمین پر گر کر جان دے دی۔ شیخ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو حکم کیا کہ گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا، اور میرے دوستوں کو یہ وعید سناؤ، یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں، یعنی سب مستحق سزا ہوں گے۔ شیخ طلق بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا چاہیے کہ ہر ایک بندہ جب صبح اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔ جناب حبیب ابن ابی ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے سامنے قیامت میں اس کے گناہوں کو لایا جائے گا تو وہ ایک گناہ کو دیکھ کر کہے گا، افسوس کہ ہمیشہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، یعنی بچتا تھا، تو محض اس گناہ سے ڈرنے ہی کے باعث اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ رحمت ہیلا جو۔ نقل ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت ہی گناہگار تھا، اس نے توبہ کرنی چاہی، لیکن وہ اس شک میں پڑ گیا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ لوگوں نے اس کو اس وقت کے عابد ترین شخص کا پتہ بتلایا۔ اس کے پاس جا کر اس شخص نے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول کر لی جائے گی؟ عابد نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے غصہ میں اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح 100 قتل پورے کر لیے۔ اس کے بعد اس کو اس وقت کے عالم ترین شخص کا پتہ دیا گیا۔ وہ شخص ان عالم کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں، لیکن تم اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ کہ یہ جگہ تمہارے لیے جائے فساد ہے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ کہ وہ مقام صلاح ہے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ سے بتائے ہوئے مقام پر روانہ ہو گیا، لیکن اثناء راہ میں اس کا وقت مقررہ آ پہنچا۔ عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہماری سرزمین میں مرا ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ زمین کو ناپو کہ وہ زمین فساد سے قریب ہے یا زمین صلاح سے۔ فرشتوں نے جب زمین ناپی تو وہ اہل صلاح کی زمین سے ایک بالشت قریب تھا، یعنی اس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا۔ بس رحمتوں کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ لازمی نہیں کہ عصیان کا پلہ گناہوں سے خالی ہو، بلکہ حسنات اور نیکی کا پلہ اس کے مقابلہ میں بھاری ہونا چاہیے، خواہ وہ مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے۔
गुनाहाने सगीरा व कबीरा। ऐ अजीज, मालूम हो कि तौबा गुनाह से की जाती है और गुनाह जिस कदर सगीरा हो उसी कदर आसानी है, बशर्ते कि इन सगीरा गुनाहों पर आदमी इसरार न करे, यानी बार बार यादा न करे। हदीस शरीफ में आया है कि फर्ज नमाजें सब गुनाहों का कफारा होती हैं मगर कबीरा गुनाहों का नहीं, और नमाज जुमा भी कबीरा गुनाहों के सिवा तमाम गुनाहों का कफारा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बाज रहोगे तो मैं तुम्हारे सगीरा गुनाह मुआफ कर दूंगा। बस इस बात का जानना कि कबायर कौन से गुनाह हैं फर्ज है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तादाद का सिलसिला में इख्तिलाफ है। बाज़ हजरात ने इनकी तादाद 7 बताई है और बाज़ ने कहा कि इससे ज्यादा है। कुछ हजरात का कहना है कि 7 से कम है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने जब हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को ये कहते हुए सुना कि कबायर 7 हैं तो आपने फरमाया 7 नहीं 70 के करीब हैं। शेख अबू तालिब मक्की क़द्दसल्लाहु सिर्रह कहते हैं कि मैंने अपनी तालीफ कुव्वतुल कुलूब में अहादीस और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल से 70 कबीरा जमा किए हैं। इनसे 4 का ताल्लुक दिल से है। एक कुफ्र, दूसरा मासियत पर इसरार का अज़्म करना अगरचे वो गुनाह सगीरा हो। मसलन अगर कोई शख्स एक बुरा काम करे और इसके दिल में तौबा का हरगिज ख्याल ना आए। तीसरा खुदा की रहमत से ना उम्मीद होना जिसको कुनूत कहते हैं। चौथा खुदावन ताला के गज़ब से बेफिक्र होना, मसलन ये ख्याल करना कि मैं हर तरह महफूज हूँ। ये थे 4 कबायर जिनका ताल्लुक दिल से है। जुबान के 4 कबायर ये हैं। अव्वल झूठी गवाही जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। दोम किसी पर ज़ना की ऐसी तोहमत लगाना जिससे हद वाजिब हो। सोम ऐसी झूठी कसम जिससे किसी के माल का नुकसान हो या उसका हक मारा जाए। चारों किसी पर जादू करना कि उसका ताल्लुक भी जुबानी कलमात से है। 3 कबायर शिकम से ताल्लुक रखते हैं। एक ये कि ऐसी चीज पीना जिससे नशा पैदा हो, दूसरे यतीम का माल खाना, तीसरे सूद लेना और देना। 2 कबायर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक शर्म का यानी फर्ज से है, यानी ज़ना या लवातत यानी लौंडेबाजी। 2 कबीरा गुनाह हाथ से ताल्लुक रखते हैं। एक किसी को कत्ल करना, दूसरे चोरी करना, ऐसी चोरी जिस पर हद लाजिम आती हो। एक गुनाह कबीरा का ताल्लुक पाँव से है, यानी सफ़े काफिरान के मुकाबला से भाग जाना। इस तरह के एक दूसरे के मुकाबिल से या 10 का 20 के मुकाबला से भाग जाना गुनाह कबीरा है। हाँ, मुकाबला में जब ये तनासुब ज्यादा हो तो भाग जाना रवा है। एक कबीरा गुनाह पूरे जिस्म से ताल्लुक रखता है और वो है माँ बाप की नाफरमानी। इन कबायर को इस तरह मालूम किया गया है कि बाज के सवाब हद वाजिब होती है और बाज ऐसे हैं कि कुरान पाक में इनके बारे में सख्त तहदीद मौजूद है। हमने इसको तफसील के साथ आजाउल उलूम में बयान किया है। कीमिया सादत में इसकी तफसील की गुंजाइश नहीं है और इनको जानने का मकसद और गर्ज़-ओ-गायत ये है कि इंसान कबीरा गुनाह पर जुर्रत न करे। मालूम हुआ कि सगीरा गुनाह पर इसरार ही कबीरा बन जाता है। अगरचे उलमा का कहना है कि फराइज सगीरा गुनाहों के कफारा हैं, लेकिन सबका इस बार इत्तेफाक है कि अगर कोई शख्स एक दमड़ी बराबर भी किसी का हक अपनी गर्दन पर रखता है तो उसका कफारा ना होगा जब तक अदा नहीं करेगा और इस हक से ओहदा बरा ना होगा। अलगर जो मासियत हक ताला की बंदे ने की है उसमें बख्शिश और मगफिरत की उम्मीद है, लेकिन हुकूकुल इबाद में ऐसा नहीं है। गुनाहों के 3 दफ्तर। हदीस शरीफ में वारिद है कि गुनाहों के 3 दफ्तर हैं। एक वो दफ्तर जिसकी बख्शिश नहीं है। इस दफ्तर में जिन लोगों के नाम हैं उनमें किसी की मगफिरत और बख्शिश नहीं होगी। दूसरा दफ्तर वो है जिसको बख्श दिया जाएगा। ये ऐसे गुनाह हैं जो खुदावंद ताला और बंदे के दरमियान हो। तीसरा दफ्तर वो है जिसमें रिहाई की उम्मीद नहीं, वो हुकूकुल इबाद और मजालिम का दफ्तर है। जो चीज किसी मुसलमान के रंज और तकलीफ का बायस बन रही है या बन चुकी है वो इसी दफ्तर में दाखिल है, खा वो जान के बारे में हो यानी जिस्मानी, खा इसका ताल्लुक माल से हो, बुजुर्गी से मुतल्लिक हो या मुरव्वत से, खा वो दीन के बाब में हो। मसलन किसी शख्स ने मखलूक को इन बातों की तरफ बुलाया जो दीन को तबाह करने वाली हैं ताकि इन लोगों का दीन तबाह हो जाए, या किसी ने महफिल मुनक़िद करके ऐसी बातें की जिनको सुनकर लोग फस्को फजूर पर दलेर हो जाएं। ये तमाम बातें इस तीसरे दफ्तर में शामिल हैं। सगीरा गुनाह किस तरह कबीरा बन जाते हैं। मालूम होना चाहिए कि गुनाह सगीरा में उफ़्फ़े इलाही और मगफिरत की उम्मीद है, लेकिन बास असबाब की बिना पर ये अजीम तर कबीरा बन जाते हैं और काम दुश्वार बन जाता है। ऐसे असबाब 6 हैं।
اول یہ کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرے، یعنی اس کو مسلسل کرتا رہے، مثلا ہمیشہ کسی شخص کی غیبت کرنا، یا ہمیشہ ریشمی لباس پہننا، یا مزاولت و مداومت کے ساتھ راگ سنانا، کیونکہ جب ایک معصیت پر انسان مزادلت کرے گا، لگاتار اس کو کرتا رہے گا، تو اس کی تاثیر سے دل سیاہ ہو جائے گا۔ اسی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تمام کاموں میں بہتر کام وہ ہے جو ایک ہی ڈھنگ پر کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا اور معمولی ہو۔ اس کی مثال پانی کے اس قطرے کی ہے جو مسلسل ایک پتھر پر گرتا رہے، یقیناً وہ پتھر میں سوراخ کر دے گا، اور اگر تمام پانی یا کبارگی اس پتھر پر ڈالا جاتا تو اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا۔ بس جو کوئی صغیرہ گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اس پر پشیمان ہو، اور یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ اس کو نہیں کرے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ استغفار سے صغیرہ اور صغیرہ اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ گناہ کو چھوٹا اور معمولی سمجھے اور حقارت کی نظر سے اس کو دیکھے، یعنی معمولی سمجھتے ہوئے چھوٹا گناہ اس طرح سے بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور جب گناہ کو عظیم سمجھتا ہے تو اس طرح وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کو بڑا سمجھنا ایمان اور خوف کی نشانی ہے، اور یہ بات دل کو گناہ کی ظلمت سے محفوظ رکھتی ہے، اور اس کے بعد اس کا اثر نہیں ہوتا، یعنی دل ظلمت گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ گناہ کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا غفلت اور عصیان شعاری کی علامت ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ دل گناہ سے منوس ہو گیا ہے، اور تمام احوال میں کام تو دل ہی سے پڑتا ہے۔ جو بات دل میں زیادہ اثر کرتی ہے وہ بات بڑی ہے، اور حدیث شریف میں وارد ہے، مومن اپنے گناہوں کو ایسے کئی پہاڑوں کی طرح سمجھتا ہے جو اس پر چھائے ہوئے ہیں، اس کے سر پر تنے ہیں، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ گر جائیں۔ اور منافق اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانند سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھ کر اڑ جاتی ہے۔ بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ وہ گناہ جو بخشا نہیں جاتا یہ ہے کہ انسان اس کو چھوٹا سمجھے، آسان اور سہل جانے، اور کہے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی معمولی ہوتے۔ ایک پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ گناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھو، بلکہ خداوند تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی پر نظر کرو کہ اس نے یہ گناہ خداوند تعالیٰ کے خلاف کیا ہے۔ بندے کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی جس قدر زیادہ ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کو بڑا معلوم ہوگا۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، تم بڑے گناہوں کو بال کی طرح سبک اور ہلکا سمجھتے ہو، اور ہم اپنی ہر ایک خطا کو کئی پہاڑوں کی طرح عظیم و گراں بار سمجھتے تھے۔ ان تمام مباحث کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی اور نارضامندی معصیت اور گناہ میں پوشیدہ ہے، اور ممکن ہے کہ جس تقصیر اور گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہو وہی قہر الہی کا سبب ہو۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ عظیم ہے۔ تیسرے یہ کہ گناہ پر خوش ہو، اس کو غنیمت اور اپنی کامیابی سمجھے، اور بڑے فخر سے کہے کہ میں نے اس شخص کو خوب فریب دیا، اس کی خوب مذمت کی، فلاں شخص کا مال میں نے چھین لیا، اور فلاں شخص کو گالیاں دے کر شرمندہ کیا، میں نے فلاں شخص سے ایسی بحث کی کہ اس کو کچھ بن نہ پڑی۔ غرض کے اس قسم کی محملات بکتا ہے۔ بس جو کوئی اپنی برائیوں پر خوش ہو اور ان پر فخر کرے، اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اور اس کی بربادی کا یہی سبب تھا۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور نادان یہ نہیں سمجھتا کہ حق تعالیٰ دیر میں گرفت کرنے والا ہے لیکن ہے بڑا سخت گیر۔ پانچواں یہ کہ کھلم کھلا گناہ کرے اور حق تعالیٰ نے اس پر جو پردہ ڈال رکھا تھا اس کو اٹھا دے۔ اس طرح اکثر دوسرے لوگ بھی اس کے سبب سے معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان سب کی معصیت کا بوجھ اسی کی گردن پر ہوتا ہے۔ اگر صراحتاً اور دیدہ و دانستہ کسی کو گناہ کے لیے ورغلائے اور گناہ کے اسباب مہیا کرے تو یہ دو چند ہوگا۔ بزرگان سلف نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کو دوسرے کی نگاہ میں آسان اور سہل بتلائے تو ایسا شخص بڑا خائن اور دغاباز ہے۔ چھٹا یہ کہ عالم اور پیشوا ہونے کے باوجود گناہ کرے، اور اس کی اس روش کو دیکھ کر دوسرے لوگ گناہ پر دلیر ہوں اور اس کام کے کرنے پر سرزنش کی جائے تو جو کہے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو یہ عالم نہ کرتا۔ مثلا ایک عالم ریشمی لباس پہن کر بادشاہوں کے پاس آئے جائے، ان کے عطیات قبول کرے، مناظرے میں اپنے حمق سے دوسرے علماء پر لان و تان کرے اور اپنے مال اور جاہ پر اترائے، تو اس کے شاگرد بھی ان تمام معاملوں میں اس کی پیروی کریں گے اور استاد کے مانند ہو جائیں گے۔
پھر ان کے شاگرد ان کی پیروی کریں گے اور پھر ایک غلط کار سے پورا محلہ کا محلہ بگڑ جائے گا، کیونکہ ہر ایک بستی کے لوگ کسی نہ کسی عالم کے معتقد ہوتے ہیں۔ بس ان کا گناہ اس پیشوا کے سر ہوگا اور اس کے نام لکھا جائے گا۔ اسی بنا پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ شخص نیک وقت ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا گناہ ہی ختم ہو جائے، اور جو شخص لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہو ہزاروں سال تک اس کے گناہوں کا سلسلہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہے گا۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اسی طرح کا عالم تھا، اس نے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی اور حکم دیا کہ فلاں عالم سے کہہ دو کہ اے شخص، تیری خطائیں اگر میرے لیے ہوتی، ان کا تعلق مجھ سے ہوتا تو میں تجھ کو ضرور بخش دیتا۔ اب تو نے خود اپنے لیے توبہ کی ہے، تو نے بہت سے لوگوں کو بگاڑ دیا اور ان کے سدھارنے کی اب امید نہیں ہے، تو اس کی کیا تدبیر کرے گا؟ یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سدھارے گا؟ بس عالموں کے بارے میں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان کی ایک تقصیر میں ہزاروں تقصیریں ہوتی ہیں اور ایک عبادت میں ہزاروں عبادتیں ہیں، کیونکہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے خصوصاً عالم پر واجب ہے کہ معصیت میں مبتلا نہ ہو، اور اگر خدا نے خواستہ کرتا بھی ہے تو چھپا کر کرے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی مباح کام ایسا ہے جس کے کرنے سے مخلوق دلیر ہوگی، وہ اس کی تقلید میں شد و مد کے ساتھ اس امر مباح کو کریں گے تو اس سے بھی حذر کرے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے ہم ہنستے اور کھیلتے تھے، اب جب قوم کے بزرگ قرار پائے تو ہم کو مسکرانا بھی زیبا نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کی تقصیر علل علان ظاہر کرے گا تو بڑا گناہگار ہوگا، اس کے سبب سے ہزاروں لوگ بے راہ ہو جائیں گے۔ بس لوگوں کے گناہ کا چھپانا واجب اور عالم کے گناہ کا چھپانا واجب تر ہے۔ اچھی توبہ کے شرائط اور اس کی علامات۔ اے عزیز، معلوم ہو کہ توبہ حقیقت میں پشیمانی کو کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو۔ پس پشیمانی کی علامت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ حسرت و رنج اور گریہ و زاری میں مبتلا رہے، اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ عنقریب ہلاک ہونے والا ہے تو یقیناً وہ غمگین ہوگا۔ مثلاً کسی شخص کا بیٹا بیمار ہو اور ڈاکٹر کہے کہ یہ بیماری خطرناک اور مہلک ہے تو یقیناً غم کی آگ باپ کے دل سے سلگے گی، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی جان کو بیٹے کی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور خدا اور اس کا رسول اس نصرانی طبیب یعنی ڈاکٹر سے زیادہ سچے ہیں۔ آخرت کی بربادی اور خرابی کا ڈر موت کے اندیشے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور بیماری سے کسی شخص کا مر جانا اس قدر یقینی نہیں ہے جس قدر کے معصیت اور گناہوں سے حق تعالیٰ کا ناخوش ہونا یقینی ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں معصیت کے سبب سے خوف اور غم نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص معصیت کی خرابی اور گناہوں کی آفت پر ایمان نہیں لایا۔ جس قدر معصیت کا خوف دل میں زیادہ ہوگا اسی قدر گناہوں کے کفارے میں وہ مؤثر ہوگا، کیونکہ زنگ اور سیاہی جو گناہوں کے سبب سے دل پر لگ گئی ہے، ندامت اور حسرت کی زیادہ سے زیادہ آگ اس کو دفع کرے گی، اور اس سے انسان کے دل میں سوز و گداس پیدا ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کیونکہ ان کا دل گداس ہوتا ہے، اور انسان کا دل جس قدر پاک ہوگا اسی قدر معصیت سے بیزار رہے گا، اور گناہ کی لذت اس کو تلخ اور ناگوار معلوم ہوگی۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ قبول کرنے کے لیے اس وقت کے پیغمبر نے بارگاہ رب العزت میں سفارش کی۔ حق تعالیٰ نے ان پیغمبر پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد کیا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر تمام آسمانوں کے فرشتے اس کے باب میں سفارش کریں گے تو جب تک اس کے دل میں گناہ کی لذت باقی رہے گی میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ معصیت ہر چند کے معصیت طلب طبیب سے ہو، لیکن طائب کے حق میں اس کی مثال اس شہد جیسی ہے جس میں زہر کی آمیزش ہو۔ جس نے ایک بار اس کو چکھ لیا اور اس کو تکلیف پہنچی تو وہ دوسری مرتبہ اس سے اس وقت ڈرے گا کہ اس شہد کو دیکھتے ہی ڈرنے کانپنے لگے گا، اور اس کی مٹھاس پر اس سے پہنچنے والی تکلیف اور نقصان کا خوف غالب رہے گا۔ بس انسان کو یہ بدمزگی ہر قسم کے گناہوں میں محسوس کرنا چاہیے۔ معصیت کی مٹھاس میں زہر کی آمیزش اس سبب سے ہے کہ اس میں خدا کی نارضامندی ہے۔ ہر گناہ کی یہی حالت ہے۔ گناہوں کی پشیمانی کا ارادہ 3 زمانوں ماضی، حال اور مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ زمانہ حال کا ارادہ تو یہ ہے کہ تمام گناہوں کو ترک کر دے، فرائض و احکام اور ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجا لائے،
اور ज़माना मुस्तक़बिल के लिए अज़्म करे कि तमाम उम्र तर्क गुनाह पर कायम रहेगा और ज़ाहिर व बातिन में खुदावंद ताला से अहद करे कि हरगिज़ आइंदा गुनाह का कसद नहीं करेगा और फराइज़ की बजावरी में तकसीर नहीं करेगा। मसलन एक शख्स के लिए मेवा मुज़र है और उसने इरादा कर लिया है कि हरगिज़ उसका नाम नहीं लेगा और वो इस इरादे में कभी शक या सुस्ती का इजहार नहीं करता, का कितना ही उसके खाने का शौक गालिब हो। तौबा को निभाना और उस पर कायम रहना मुश्किल है, बजुज़ इसके कि खामोशी और उज़लत इख्तियार कर ले और हलाल रोज़ी खाए, ख़ास मौजूद हो या उसके खाने पर कादिर हो। आदमी जब तक शुबा की चीज़ों को तर्क नहीं करेगा उसकी तौबा कामिल नहीं होगी, और जब तक ख्वाहिशों को तर्क नहीं करेगा शुबहात का छोड़ना दुश्वार होगा। बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान पर जब किसी चीज़ की ख्वाहिश गालिब हो तो तकल्लुफ से कस्तन उसको 7 बार छोड़ दे, इस तरह उसका तर्क कर देना आसान होगा। गुज़िश्ता ज़माने का इरादा यह है कि गुजरे हुए दिनों का तदारुक करे और इस बात में गौर करे कि हकूक़ इलाही और हुकूकुल इबाद क्या हैं, जिनके बजा लाने में उससे तकसीर हुई है। हक ताला के हुकूक 2 हैं, एक फराइज का बजा लाना और दूसरा गुनाहों का तर्क कर देना। बस फराइज के बारे में गौर इस तरह करना है कि जब से बालिग यानी मुकल्लिफ हुआ है एक एक दिन का हिसाब करे और याद करे कि अगर कोई नमाज फौत हुई है या गुस्ल तहारत तरक हुआ है या सहवन ऐसा हुआ या उसकी नीयत में खलल था या उसके इतिकाद में शक था, इन सब चीजों की कज़ा करे। और जिस तारीख से साहिब माल हुआ अगर नौजवान था तो हिसाब करे, और जिस चीज की ज़कात अदा नहीं की है या अदा तो की लेकिन मुस्तहक को नहीं दी, या सोने चांदी के बर्तन उसके पास थे लेकिन उन ज़रूर की ज़कात नहीं दी कि ज़रूर सोने चांदी के निसाब में महसूब होंगे, बस इन सब का हिसाब लगाकर ज़कात अदा करे। या रमजान का रोजा कोई छोड़ा था या किसी रोजे की नीयत करना भूल गया था या उसके शराइत अदा नहीं किए थे तो उस रोजे की कज़ा रखे, और इन तमाम बातों में जिस बात पर उसको यकीन हो उसकी कज़ा करे कि बाकी को पूरा करे। और अगर किसी बात में शक हो उसको ज़न्ने गालिब से यकीनी ठहराए, और जिस बात का यकीन हो उसको महसूब करके बाकी कज़ा करे। और ये काफी है, क्योंकि जो बात ज़न्ने गालिब से साबित हो उसको महसूब करना रवा और मुनासिब है। इसी तरह उन गुनाहों का हिसाब लगाए जो बालिग होने के बाद आंख, कान, हाथ, जुबान और पेट से सरजद हुए, उनका ख्याल करे। फिर अगर कबीरा गुनाह जैसे जना, लवादत, चोरी, शराबखोरी वगैरह जिन पर शरई हद वाजिब हो गई हो उनसे तौबा करे। ये रवा नहीं है कि वो हाकिम के पास जाकर इन गुनाहों का इकरार करे ताकि वो उस पर हद जारी करे, बल्कि अपने गुनाहों को पोशीदा रखे और कसरत तौबा इबादत से उसका इलाज करे। और अगर उससे गुनाह सगीरा सरजद हुए हैं तब भी ऐसा ही अमल करे। मसलन किसी नामहरम को देखना, बगैर तहारत के कुरान पाक को हाथ लगाना, जनाबत की हालत में मस्जिद में बैठना या मज़ामीर सुनना, ऐसी खताओं को महव करने के लिए उनका ऐसे अमाल से कफ़ारा अदा करे जो उन अफ़ाल ज़मीमा की ज़िद हों कि अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी नेकियां गुनाहों को दफा कर देती हैं। अगर उसने राग सुना था तो उसका कफ़ारा यह है कि कुरान करीम और अहदीस सुने। हालत जनाबत में मस्जिद में बैठने का कफ़ारा यह है कि इतिकाफ में बैठे और नवाफिल अदा करे। बगैर तहारत के कुरान करीम छूने का कफ़ारा यह है कि सूफ की ताज़ीम ज्यादा से ज्यादा करे और कसरत से इसकी तिलावत करे। मैनोशी का कफ़ारा इस तरह होगा कि एक ऐसा शरबत जो मरगूब हो और हलाल हो, खुद न पिए बल्कि दूसरों को पिला दे, ताकि मैनोशी से जो स्याही और जुल्मत पैदा हुई थी इस कुफारे के नूर से दूर हो जाए। दुनियावी हसरत का कफ़ारा, दुनिया में जो खुशी और मुसरत हासिल की थी तो दुनिया का रंजो अलम उठाए, क्योंकि दुनियावी राहत से इंसान का दिल दुनिया से खूब लगता है और दुनिया की मेहनत और तकलीफ उसके दिल को दुनिया से बेजार और बर्दाश्त कर देती है। चुनाचे हदीस शरीफ में है, बंदाए मोमिन को जो दुख और दर्द पहुंचता है, खा वो तकलीफ पांव में कांटा चुभने ही की क्यों ना हो, गुनाहों का कफ़ारा होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है कि कोई गुनाह ऐसा होता है कि दुनियावी रंज के सिवा उसका कुछ कफ़ारा नहीं है। एक रिवायत में इस तरह आया है कि गुज़र और अहलो अजाल की तकलीफ के सिवा उसका और कुछ कफ़ारा नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिस बंदे के गुनाह बहुत हों और उसके पास ऐसी इबादत ना हो जो उन गुनाहों का कफ़ारा बन सके, तो खुदावंद ताला उसको ऐसा गम देता है जो उन गुनाहों का कफ़ारा हो। शायद इस मौका पर तुम ये कहो कि गम तो इंसान के इख्तियार की चीज नहीं है,
اور ممکن ہے کہ اس کو خود کسی دنیاوی کام کی وجہ سے غم پہنچے اور وہ غمگین ہو، تو یہ تو ایک خطا ہے۔ خطا کس طرح ایک خطا کا کفارہ بن سکتی ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے تمہارے دل کو دنیا سے بیزاری حاصل ہو وہ تمہارے حق میں بہتر اور بھلی ہے، اور اگر تمہارے اختیار سے وہ ظہور میں نہیں آئی ہے، کیونکہ اگر وہ اختیار سے ہوتی تو اس غم کے عوض میں کامیابی سے تم کو خوشی حاصل ہوتی، تو اس طرح تم دنیا کو اپنی بہشت سمجھ لیتے۔ منقول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے ان ضعیف و کہنسال یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس حال میں پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس ماں کی طرح غمگین جس کے بچے مارے گئے ہوں، میں نے ان کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کو اس غم کا کیا اجر ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ 100 شہیدوں کا، لیکن خلائق پر مسلمہ کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس کا حساب کرے، بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی جو باتیں کی ہیں ان کو بھی یاد کرے، تاکہ ہر ایک کے قرض سے چھٹکارا حاصل ہو، اور جس کسی کو ستایا ہے یا کسی کی بدگوئی کی ہے تو اس کا تدارک کرے، اور جو چیز واپس کرنے کی ہو اس کو واپس کرتے، اور جس سے معافی چاہنا ضروری ہو اس سے معافی چاہے۔ اگر کسی کا خون کیا ہے تو اپنے آپ کو اس کے وارث کے حوالے کر دے، تاکہ وہ چاہے تو دنیا میں بدلہ لے، چاہے بخش دے۔ اگر کسی کا قرض اس کے اوپر ہے تو قرض حقداروں کو تلاش کر کے وہ قرض ادا کرے، اور اگر نہ ملے تو ان کے ورثاء کو وہ قرض ادا کرے۔ ہر چند کہ یہ بات عاملوں اور تاجروں کے لیے سخت دشوار اور مشکل ہے کہ دن میں ان کو ہزاروں لوگوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے، بس بدگوئی سے معافی ہر ایک سے چاہنا سخت دشوار اور ناممکن ہوگا۔ بس جب ایسی صورت ہے تو اس تقصیر سے نجات کی خاص صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم طاعت کرے اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے، تاکہ جب قیامت میں حقوق الہی اس کی عبادت سے ادا کیے جائیں تو خود اس کی نجات کے لیے کچھ عبادت تو باقی رہ جائے۔ فصل توبہ پر مداومت۔ جس شخص سے ایک گناہ سرزد ہو تو اس کو چاہیے کہ جلد ہی اس کا تدارک کرے اور کفارہ دے۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ احادیث شریفہ کی روح سے 8 چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کرنے والے سے اگر یہ سرزد ہوں تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان میں سے 4 چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ ایک توبہ یا توبہ کا ارادہ، دوسرے اس بات کا عزم بالجزم کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا، سوم اس بات سے ڈرنا کہ اس گناہ کے سرزد ہونے سے عذاب میں مبتلا ہوگا، چہارم عفو کی امید۔ باقی 4 چیزوں کا تعلق جسم یعنی اعضاء سے ہے۔ ایک یہ کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرے اور 100 بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ہی پڑھے، اور اپنے مقدور و استطاعت کے بموجب خیرات ادا کرے، اور ایک دن کا روزہ رکھے۔ بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح طہارت کر کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے، اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب تو نے پوشیدہ ایک گناہ کیا تو مخفی طور پر عبادت کرنا اس کا کفارہ ہوگا، اور اگر گناہ اعلانیہ اور آشکارا طور پر کیا تو آشکارا طور پر بندگی کرے۔ اے عزیز، جب انسان زبان سے استغفار کرے اور دل میں توبہ کی نیت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ زبان سے استغفار میں دل کی شرکت اس طرح ہوگی کہ مغفرت چاہنے میں تضرع و زاری، خشوع و خضوع موجود ہو، اور وہ حیبت و ندامت سے خالی نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر توبہ کا عزم مصمم بھی نہیں کیا ہے، جب بھی بخشش کی امید ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر دل غافل بھی ہو، جب بھی زبان سے استغفار کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح زبان بیہودہ گوئی سے محفوظ رہی اور خاموش رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ زبان کو جب استغفار کی عادت پڑ جائے گی تو دشنام ترازی اور بیہودہ گوئی کی بجائے استغفار سے زیادہ رغبت ہوگی۔ منقول ہے کہ ایک مرید نے ابو عثمان مغربی قدسرہ سے دریافت کیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے خدا کا ذکر جاری رہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں مصروف رکھا ہے۔ اب اس معاملہ میں بھی شیطان فریب کاری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تیرا دل ذکر الہی میں مشغول نہیں ہے تو زبان کو ذکر سے خاموش رکھ کہ ایسا ذکر بے ادبی ہے۔ شیطان کے اس فریب کا جواب دینے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو شیطان کے اس فریب پر کہتے ہیں تو نے سچ کہا ہے، اب میں تجھے زج کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ شخص شیطان کے زخموں پر نمک پاشی کرتا ہے۔ دوسرا وہ ظالم شخص ہے جو شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے ٹھیک کہا، جب دل حاضر نہیں ہے تو زبان ہلانے سے کیا فائدہ، اور پھر وہ ذکر سے خاموش ہو گیا۔
یہ نادان سمجھتا ہے کہ اس نے عقل کا کام کیا، حالانکہ اس نے شیطان کو اپنا دوست سمجھ کر اس کا کہنا مانا، یعنی وہ شیطان کا دوست ہے۔ تیسرا شخص کہتا ہے کہ اگر دل کو میں حاضر نہ کر سکا تب بھی زبان کو ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہوتا، جس طرح بادشاہی قزاقی سے اور قزاقی چروک کشی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے بادشاہی کا کام سر انجام نہ ہو سکے وہ قزاقی طرح کر کے چروک کشی اختیار کرے۔ توبہ کی تدبیر۔ اے عزیز، معلوم ہو کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کا علاج اس بات کو معلوم کرنے پر موقوف ہے کہ یہ لوگ کس وجہ سے گناہوں میں مصروف ہیں، گناہوں سے ان کی دلچسپی کا کیا سبب ہے، اور ان کو توبہ کرنے کا خیال کیوں نہیں آتا۔ اس کے 5 سبب ہیں اور ہر ایک کا علاج جدا جدا ہے۔ توبہ نہ کرنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ شخص عذاب آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا۔ اس کا علاج ہم غرور کے موضوع کے تحت مہلکات میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس پر خواہشات کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ وہ ان خواہشات کو ترک نہ کر سکے، اور دنیاوی لذتیں اس کو اس قدر بے خود کر دیں کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہو جائے۔ یہ بد خواہشات مخلوق کو اکثر خداوند بزرگ و برتر سے دور کر دیتی ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے دیکھو۔ انہوں نے دوزخ کو دیکھ کر کہا کہ اے رب، تیری عزت کی قسم، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا احوال سن کر بھی ادھر جائے۔ پس حق تعالیٰ نے خواہشات کو جہنم کے آس پاس پیدا فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب دوزخ کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ دوزخ کو دیکھا اور کہا کہ اب ایسا کوئی نہیں ہوگا جو دوزخ میں نہ رہے۔ پھر حق تعالیٰ نے بہشت کو پیدا فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام سے اسے دیکھنے کا حکم دیا۔ جبرائیل علیہ السلام بہشت دیکھ کر کہنے لگے، اب جو کوئی اس کے اوصاف سنے گا وہ بے اختیار ادھر دوڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشکل کاموں کو بہشت کے آس پاس پیدا کر کے فرمایا کہ اب بہشت کو پھر دیکھو۔ انہوں نے بہشت کو دیکھ کر کہا کہ الہی، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ بہشت کے راستے کی سختیوں کے سبب سے کوئی شخص اس میں نہیں جائے گا۔ تیسرا سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ آخرت ادھار یعنی نسیان ہے اور دنیا نقد ہے۔ انسان کی طبیعت نقد کی طرف زیادہ مائل رہتی ہے، اور جو چیز آنکھوں سے دور ہو اس کے دل سے بھی دور رہے گی۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ جو کوئی مومن ہوتا ہے وہ تمام دن توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن پھر کل پر اٹھا رکھتا ہے، اور اس کے سامنے جو آرزو اور خواہش آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب تو اسے کر لوں، دوسری بار نہیں کروں گا اور توبہ کر لوں گا۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ گناہ انسان کو دوزخ میں ڈال دے گا، بلکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ انسان اپنے حق میں ہمیشہ نیک گمان رکھتا ہے، جبکہ ایک شہوت اور خواہش کا اس پر غلبہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ حق تعالیٰ معاف کر دے گا، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ان اسباب کا علاج۔ پہلے سبب کا یعنی آخرت پر ایمان لانے کا علاج ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن جو شخص دنیا کو نقد اور آخرت کو ادھار خیال کرتا ہے اور وہ نقد کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور آخرت کو جو آنکھ سے اوجھل ہے دل سے بھی دور رکھتا ہے، اس کا علاج یہ بات سمجھنے سے ہوگا کہ جو بات یقین میں آنے والی ہو سمجھ لے کہ وہ آ گئی، اور یہ تو بس اتنا سا کام ہے کہ آنکھ بند کی اور مر گئے۔ بس آخرت ادھار نہیں بلکہ نقد ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی اس ادھار سمجھنے والے کے لیے آج ہی آ جائے تو وہ ادھار نقد ہو جائے گا، اور دنیا سے گزرنے کے بعد وہ محض ایک خواب و خیال ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص لذت کو ترک نہیں کر سکتا اس کو یہ بات سمجھنا ضروری نہیں کہ جب ایک گھڑی کے لیے وہ خواہش یا شہوت پر صبر نہیں کر سکتا تو آتش جہنم پر وہ کس طرح صبر کرے گا، اور بہشت کی نعمتوں سے محرومی کو کس طرح برداشت کر سکے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے اور اس بیماری میں ٹھنڈے پانی کی اس کو بہت خواہش ہو، لیکن یہودی طبیب اس کو بتائے کہ ٹھنڈا پانی نہ پینا، یہ تم کو بہت نقصان دے گا، تو یقیناً اس صورت میں محض شفا کی امید پر وہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے باز رہے گا۔ بس مناسب اور موضوع یہی ہے کہ خدا اور رسول کے ارشادات سن کر آخرت کی بادشاہی پر زیادہ بھروسہ رکھے۔ سمجھ لے کہ آخرت کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تاکہ یہ اعتماد اور بھروسہ
तर्क शहावत का सबब बन जाए। जो शख्स तौबा में टाल मटोल करता है तो उससे कहना चाहिए कि कल तक तौबा करने में क्यों देर करता है, जबकि कल तेरे इख्तियार में नहीं है। हो सकता है कि तेरे लिए कल ना आए और तू आज ही मर जाए। चुनाचे हदीस शरीफ में आया है, दोस्त की तखीर के सबब से वावेला करेंगे। फिर उस शख्स से दरियाफ्त करना चाहिए कि तू तौबा करने में क्यों देर कर रहा है। अगर उसकी तखीर का सबब यह है कि आज उसको शहवत व मासियत का तर्क दुश्वार है और कल आसान होगा, तो ये नादानी है। आज की तरह कल भी उसका तर्क करना दुश्वार होगा कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई दीन पैदा नहीं फरमाया जिसमें शहवत व मासियत का तर्क करना आसान कर दिया हो। हर दिन यकसा है। ऐसे शख्स से कहा जाए कि तेरी मिसाल तो उस शख्स की है कि जिसे यह कहा जाए कि फलां दरख्त को जड़ से उखाड़ दे और वो कहे कि यह दरख्त मजबूत है, आइंदा साल इसको अखेड़ दूंगा। उसको बताना चाहिए कि नादान, आइंदा साल तो यह दरख्त और भी मजबूत हो जाएगा और तू आज के मुकाबला में ज्यादा कमजोर होगा। इस तरह ख्वाहिशात और आरज़ू का दरख्त रोज बरोज मजबूत होता जाएगा और तू हर रोज उनकी मुखालिफत से आजिज़दार होता जाएगा। बस जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके तौबा करे, इसी कदर वो तुझ पर आसान होगी। अब रहा वो शख्स जो कहता है कि मैं मोमिन हूं और हक ताला मोमिनों की तकसीर माफ फरमा देता है। ऐसे शख्स से हम कहेंगे कि ये भी तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ ना फरमाए, और ये भी मुमकिन है कि जब तू खुदा की बंदगी नहीं करेगा तो ईमान का दरख्त कमजोर होता जाएगा और मौत के वक्त सुकराते मौत के थपेड़ों और ज़रबों से वो उखड़ जाएगा। इसलिए कि ईमान के दरख्त की शादाबी और मजबूती के लिए ताते इलाही का पानी दिया जाता है, और जब उसको ये पानी नहीं मिला और उसमें कुव्वत नहीं पड़ी तो उखड़ जाने का खतरा मौजूद है। बल्कि जो ईमान बगैर ताहत के है और फिर मासियत भी उसमें हो, इंसान ताहत नहीं करता बल्कि मासियत में मुब्तिला है, उस मरीज की तरह है जिसका मर्ज शदीद हो और हर लम्हा इस बात का अंदेशा हो कि वो इस मर्ज में मर जाएगा। इस सूरत में अगर ईमान सलामत रहे तो इस बात का इम्कान है कि अल्लाह ताला उसको सलामती और ईमान के बायस बख्श दे या उसको सजा दे। बस उफुफ की उम्मीद में बैठे रहना हमाकत की दलील है। ऐसे शख्स की मिसाल उस शख्स की मानिंद है कि अपने माल को तबाह बर्बाद करके जनो फर्जंद को भूखा छोड़कर ये ख्याल करे कि शायद वीराने में उसे खजाना मिल जाएगा। ये शख्स उस शख्स की तरह है जो एक शहर में रहता है और शहर को लूटा जा रहा है। उसने अपने माल को नहीं छुपाया बल्कि घर में यूं ही रहने दिया, महज इस उम्मीद पर कि जब लूटने वाला मेरे घर में आएगा या तो वो दाखिल होते ही मर जाएगा या मेरे माल से गाफिल रहेगा या अंधा होगा, उसकी नजर मेरे घर के माल पर नहीं पड़ेगी। ये सब बातें मुमकिन है। इश्क़े इलाही का भी यही हाल है, लेकिन सिर्फ उफ़ुफ़ पर उम्मीद रखना और एहतियात को छोड़ देना महज नादानी है। फस्ल। ए अजीज, मालूम होना चाहिए कि अगर कोई शख्स बाज़ गुनाहों से तौबा करे और बाज़ से ना करे तो ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिला में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ये बेजा है कि कोई शख्स ज़ना से तौबा करे और मैनोशी से ताइब ना हो, इसलिए कि उसने अगर ज़ना की मासियत जानकर तौबा की है तो शराब पीना भी मासियत है। बस ये किस तरह दुरुस्त है कि एक खम की शराब से तौबा की लेकिन दूसरे खम की शराब से तौबा नहीं की। हालांकि मासियत में दोनों बराबर हैं और मज़हब हक ये है कि उसने ऐसा नहीं समझा होगा बल्कि ये समझा होगा कि ज़ना मैनोशी से बदतर मासियत है। बस उसने एक बड़ी तकसीर से तौबा कर ली, या उसने ये समझा कि शराब ज़ना से भी बदतर है क्योंकि इसके नशा की बदौलत आदमी ज़ना और ज़ना जैसी दूसरी मासियतों में गिरफ्तार होगा। या कोई शख्स बदगोई से ये ख्याल करके तौबा करे कि गीबत का ताल्लुक खलाइक से है, बस उसने शराब से तो तौबा नहीं की लेकिन गीबत से तौबा कर ली। इस तरह एक शख्स बहुत ज्यादा शराब पीने से तौबा करता है लेकिन शराब से तौबा नहीं करता और कहता है कि जिस कदर ज्यादा शराब पीऊंगा इस कदर बड़े अजाब में गिरफ्तार होऊंगा और मैं ख्वाहिश नफ्स के गलबा के बायस शराब को नहीं छोड़ सकता। हाँ, ज्यादा पीने की आदत को छोड़ सकता हूँ और कहे कि ये लाजिम नहीं कि जब शैतान एक काम में मुझ पर गालिब आ जाए तो दूसरे काम में भी मुझे अपना मगलूब बना ले और मैं उसका कहना मानूं। ये सब बातें मुमकिन है और कुरान और हदीस में तौबा करने वाले के बाब में आया है अत्ताइबु हबीबुल्लाह। कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, यानी अल्लाह ताला तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। लेकिन मोहब्बत और दोस्ती का ये दर्जा उस शख्स को मिलेगा जो सारे गुनाहों से तौबा करे
اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا درست نہیں ہے، اس کا سبب بھی یہی درجہ معصیت ہے۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرے گا تو وہ صغیرہ گناہ بخش دیا جائے گا۔ ایک ہی بار میں سارے گناہوں سے توبہ کرنا دشوار ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور وہ جس قدر توبہ کرتا ہے اس کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔